لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات. پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور زمانہ حدیث شریفہ ہے جو اپنے آپ میں مومنین کے لیے اور محبان اہل بیت کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ وہ مجمع جو مجالس اور محافل میں شرکت کرتا ہے اس کے لیے نہ محتاج ترجمہ ہے اور نہ ہی محتاج تفسیر ہے. پیغمبر کی بہت ہی مشہور زمانہ یہ حدیث شریفہ ہے. یہ بھی مجلس حضرت سید الشہداء کا ایک ادنا سا فیض ہے کہ بہت معصومین کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات مجلس کے طفیل نہ محتاج ترجمہ ہوتی ہیں اور نہ ہی محتاج تفسیر ہوتی ہیں. انہی احادیث میں یہ حدیث بھی ہے جو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے. پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تم اور تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں. ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام نے اس حدیث شریفہ کے ذریعے سے، اس خطاب کے ذریعے سے، اس بیان کے ذریعے سے اس قیمتی نسخے کی طرف ذہن انسانی کو متوجہ کیا ہے کہ جس کی تلاش اور جس کی جستجو آج کائنات کے انسان کو ہے. کامیابی اس جوہر کا نام ہے، کامیابی اس کمال کا نام ہے، کامیابی اس صفت کا نام ہے کہ جس کا متلاشی آج کائنات کا ہر انسان ہے. ظاہر سی بات ہے پیغمبر نے یہ مزدہ مولا کائنات کو خطاب کر کے صرف مولا کو ہی نہیں سنایا بلکہ مولا کے چاہنے والے جو مولائی ہیں ان تک بھی یہ پیغام سنایا اور پہنچایا کہ دیکھو فقط علی ہی کامیاب نہیں ہیں بلکہ علی کی ذات وہ ذات ہے جو خود بھی کامیاب ہے اور جو انہیں چاہنے والا ہے وہ بھی کامیاب ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کامیابی اگر دیکھا جائے تو کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی اور منزل کامیابی تک پہنچنے کے لیے انسان سارے جتن کرتا ہے تاکہ اسے کامیابی کی وہ منزل مل جائے، مگر یہ شرف تنہا مولا کائنات کو حاصل ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا علی تم بھی کامیاب ہو، تمہارے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں. اور یقیناً تاریخ نے یہ منظر اپنی نظروں سے دیکھا جو پیغمبر نے کہا تھا علی تم کامیاب ہو،
تو مولا کائنات ایسے کامیاب رہے کہ آخری سجدہ بھی اگر کیا اور فرق مبارک پر ضربت لگی تو علی کی زبان پر کوئی اور کلمہ نہ آیا بلکہ فزت برب الکعبہ، برب کعبہ میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات نے جو پیغمبر نے کہا تھا اس بات کی تصدیق کرتی اور اپنے آخری فقرے سے اپنی کامیابی کا اعلان کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر واقعاً پیغمبر نے کہا تھا تو میں آج بھی دنیا سے کامیاب ہی جا رہا ہوں۔ اب سوال اس بات کا ہے مولا نے تو اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا، مگر اب یہ کیسے طے ہو کہ علی کے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں، علی کے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں؟ اب اس میں بھی کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیغام، یہ خبر، یہ اطلاع، یہ انعام، یہ مزدہ اس رسول نے سنایا ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے، جو اپنے منشا سے کام نہیں کرتا ہے، جو وحی الہی ہوتی ہے، جو حکم پروردگار ہوتا ہے، اسی لحاظ سے رسول کلام کیا کرتا ہے۔ جس رسول نے علی کی کامیابی کا اعلان کیا ہے وہی رسول علی والوں کی کامیابی کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر واقعاً دیکھا جائے یہ کامیابی حاصل کیسے ہوتی ہے تو آپ خود بھی اس بات کو محسوس کریں گے کہ کبھی کبھی کامیابی کا تعلق براہ راست ہوتا ہے اور کبھی کامیابی کسی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان کبھی کبھی کسی منزل میں خود کامیاب ہوتا ہے، مگر کبھی کامیابی ایسے حاصل ہوتی ہے کہ کامیاب ہوتا کوئی اور ہے مگر یہ خود بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی بھی دستور یہی ہے، الیکشن لڑنے والے کوئی ایک جیتتا ہے مگر اس کی کامیابی اور اس کے جیتنے کے جب جلوس نکلتا ہے اور تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، سڑکوں پر جم غفیر آ جاتا ہے، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ مجمع کیسا ہے، یہ ٹریفک کیوں جام ہے؟ تو جواب یہی دیا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب الیکشن لڑے تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اب سوال آدمی یہ کرتا ہے کہ بھائی جب وہ کامیاب ہوئے ہیں تو اتنی بڑی بھیڑ کیوں آ گئی ہے؟ انہیں تنہا آنا چاہیے تھا، اپنی کامیابی کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کامیاب تو وہ ہوئے ہیں مگر یہ سارے ان کے سپورٹرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں اپنا قائد مانا ہے، اپنا رہبر مانا ہے، اپنا لیڈر مانا ہے، اپنا رہنما مانا ہے۔ یہ بھیڑ ان افراد کی ہے۔ کہ یہ لوگ خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ کہ یہ اس لیے خوشی منا رہے ہیں کہ جب ان کا رہبر کامیاب ہے تو یہ بھی اپنے آپ کو کامیاب تصور کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے، اصول کامیابی دنیا کا یہ ہے کہ جب لیڈر کامیاب ہوتا ہے تو سپورٹر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، جب رہنما کامیاب ہوتا ہے تو راہ رو بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، جب رہبر کامیاب ہوتا ہے تو فالوورز اور پیروی کرنے والے بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اگر رہبر کامیاب ہے تو راہ رو بھی کامیاب ہے، اگر لیڈر کامیاب ہے تو فالوورز بھی کامیاب ہیں، تو عزیزان گرامی خدا کا شکر ہے اور کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہم نے اسے رہبر مانا ہے کہ جس نے اپنی کامیابی کا اعلان ضربت لگنے کے بعد بھی کیا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ یہ وہ ذات ہے مولا کائنات کی کہ جس نے اپنی کامیابی کا اعلان وقت زندگی کے آخری لمحات میں اور نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں اپنی کامیابی کا اعلان کر کے مولا اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور صرف اپنی کامیابی کا اعلان کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم کامیاب ہیں تو جو ہمارا چاہنے والا ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ جب رہبر کامیاب ہوتا ہے تو راہ رو بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی مولا کائنات نے بھی کامیابی کا اعلان کا جو موقع معین کیا ہے اور جس موقع پر مولا نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے وہ بھی عجیب و غریب موقع ہے۔
جہاں معرکہ کارزار میں دشمنان الہی، دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان قرآن اور دشمنان دین کو تحت کیا تھا، مولا کائنات نے مارکوں کو سر کیا تھا، جنگوں کو جیتا تھا، مگر کسی جنگ کی کامیابی کے موقع پر مولا کائنات نے اپنی کامیابی کا اعلان نہ کیا، جبکہ دنیاوی لحاظ سے یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو فاتح میدان ہے، جو فاتح جنگ ہے، جو فاتح غزوہ ہے، اسی کو اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کا حق ہوتا ہے، مگر مولا نے نہ خیبر میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا، نہ بدر میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا، نہ احد میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا، بلکہ جب دشمن کو مارا تو اپنی کامیابی کا اعلان نہ کیا، بلکہ جب اپنے سر کو کٹایا، جب سر پر ضربت لگی تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ مولا آپ نے جنگوں میں کامیابی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آپ سجدہ معبود میں زخمی ہونے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ علی جواب دیں گے اگر میں نے میدان جنگ میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہوتا تو دنیا یہی سمجھتی ہے کہ علی کی نگاہوں میں کامیابی ہے سر کو کاٹ دینا، لہذا میں نے معرکہ جنگ میں اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ سجدے میں ضربت لگنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ اعلان کر کے مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں پر بڑا کرم کیا ہے، اس لیے کہ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ کل ہمارے چاہنے والوں کو دیواروں میں چنا جائے گا، کل ہمارے چاہنے والوں کے خون سے گارے بنائے جائیں گے، کل ہمارے چاہنے والوں کو تلواروں سے تحت کیا جائے گا، کل میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا، کل بموں سے اڑایا جائے گا، کل گولیوں سے انہیں بھونا جائے گا۔ لہذا دنیا یہ نہ سمجھے کہ اگر علی والے مارے جا رہے ہیں تو یہ ناکام ہیں، نہیں، علی نے بھی قتل ہونے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ تو جیسے قتل ہونے کے بعد علی کامیاب ہیں، ویسے قتل کر دیے جانے کے بعد علی کے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ مرحلہ کامیابی کہ جس کی طرف پیغمبر اسلام نے ذہن انسانی کو متوجہ کیا تھا۔ علی تم بھی کامیاب ہو اور تمہارے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی کہ جب رہبر کامیاب ہوتا ہے، جب قائد کامیاب ہوتا ہے تو یقین جانیے قیادت کرنے والے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا اشارہ تو خود قرآن مجید نے بھی کر دیا ہے، اس بات کا اشارہ خود قرآن مجید نے بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں داستان موسیٰ اور داستان فرعون بالکل سب کی ضمانت ہے اور ہر ایک کے ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ یہ داستان کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ قرآن یہی کہتا ہے کہ جب موسیٰ چلے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، اور ادھر آگے آگے موسیٰ ہیں اور تعاقب میں فرعون کا لشکر ہے۔ اگر موسیٰ فرعون کو مل جائے تو فرعون انہیں قتل کر دے، فرعون موسیٰ کو قتل کر دے، ان کے لشکر والوں کو مار دے۔ اور موسیٰ بچنے کے لیے فرعون سے نکلے ہیں، ساحل دریا پر پہنچتے ہیں۔ اب آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ آگے بڑھیں تو لک میں دریائے نیل ہو جائیں، اگر رکے رہ جائیں تو فرعون کا نوالا بن جائیں، فرعون کا شکار بن جائیں۔ موسیٰ کہتے ہیں پروردگار اب تو خطرہ آگے بھی ہے، اب خطرہ پیچھے بھی ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اسی دن کے لیے ہم نے اپنے نمائندوں کو معجزہ دیا ہے، لہذا جو عصا تمہارا معجزہ ہے اسے دریا پر مارو اور اپنی مشکل کو آسان کر لو۔ حکم الہی ہوا، موسیٰ نے ویسا ہی کیا، عصا کو دریائے نیل پر مارا، دریائے نیل میں راستہ بن کر کے تیار ہوا۔ ساری تفصیلات آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے۔ جناب موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر سطح دریا پر آئے اور دریا کو پار کر گئے۔ ابھی موسیٰ کا لشکر دریا کو پار
पार कर गया था। अभी मूसा ने दरिया को पार किया था और थोड़ी देर गुजरी थी कि फिरौन का लश्कर भी उसी साहिल पर आया, उसी किनारे पर आया। एक मर्तबा देखता है कि दरिया में रास्ता बन करके तैयार है, रास्ता बन करके तैयार है। जाहिर सी बात है फिरौन भी बड़े बड़े दावे करने वालों में था, लिहाजा अपनी मजबूरी का इजहार तो करने वाला नहीं था। उसने देखा रास्ता बन करके तैयार है। एक मर्तबा अपने लश्कर से मुखातिब हुआ और मुखातिब हो के कहता है कि देख रहे हो तुम्हारे आने से पहले मैंने रास्ता बना के तैयार कर दिया है। हाँ, ये कोई मामूली पर्सनालिटी अपने आप को नहीं समझता है। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, रास्ता बना किसके सबब से, रास्ता बनाया किसने? और फिरौन ये सेहरा अपने सर बांध रहा है। यानी अगर अपनी ज़बान में कहा जाए, अपने मुहावरों में कहा जाए तो फसल तो बोई है मूसा ने, मगर उस बोई हुई फसल को काटने की कोशिश कौन कर रहा है? वो है फिरौन। इसका मतलब ये है कि दूसरों की बोई हुई फसल को अगर कोई दूसरा काटता है तो वो मूसवी नहीं है, वो फिरौनियत उसके अंदर पाई जाती है। लीजिए, ये तो मसलहत इलाही थी कि रास्ता क्यों फिरौन को नजर आ गया। हाँ, इसका वक्त पूरा हो गया था। एक मर्तबा फिरौन भी अपने पूरे लश्कर को लेकर के उसी रास्ते पर आ गया जिस रास्ते से अभी मूसा कामयाबी के साथ गुजरे थे। उसी सतह दरिया पर आ गया, उसी मौजे दरिया पर आ गया। और जब फिरौन के लश्कर का आखिरी आदमी सतह दरिया पर आ गया तो अब मौजे दरियाए नील को यह हुक्म हुआ कि मूसा को, फिरौन को, मैं लश्कर के ऐ दरियाए नील की मौजों निकल लो। ये इशारे मशीयत हुआ कि फिरौन, मैं अपने लश्कर के गर्क़े दरियाए नील हो गया। अजब अलमिया है, अजब करिश्मा है, अजब अंदाज का ये वाक़या है। दुनिया तो ये कहती है कि जनाब रास्ता सबका एक है, सब ला इलाहा इल्लल्लाह, सब मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। मगर याद रखें अज़ीज़ान गिरामी, एक रास्ते पर चलना ये कामयाबी की दलील नहीं होता है। अगर एक रास्ते पर चलना कामयाबी की दलील होता तो रास्ता वही था कि जिससे मूसा कामयाबी के साथ गुजरे थे, मगर अब वही रास्ता है कि जिस पर फिरौन नाकाम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि राज़े कामयाबी कुछ और है। एक रास्ते पर चलना ये कामयाबी की बुनियाद नहीं है। आइए बारगाह मशीयत में, बारगाह परवरदिगार में सवाल किया जाए, परवरदिगार ये राज क्या है कि मूसा अपने लश्कर के साथ उसी दरियाए नील से कामयाबी के साथ गुजर रहे हैं, मगर अब क्या राज है कि उसी दरियाए नील पर, उसी रास्ते पर फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब रहा है। आवाज़ मशीयत आएगी, हमें दुनिया को यही तो बताना है कि कामयाबी का ऐलान क़यादत पर डिपेंड करता है। कामयाबी मुनहसिर होती है क़यादत पर। अगर क़ायद कामयाब होती है तो क़यादत करने वाले भी कामयाब होते हैं। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान ने वाज़े कर दिया कि अगर लीडरशिप कामयाब है, अगर क़ायद कामयाब है, अगर क़यादत कामयाब है तो क़यादत करने वाले भी कामयाब होते हैं। जब कुरान ने ये तय कर दिया कि अगर लीडर कामयाब है, रहनुमा कामयाब है, राहबर कामयाब है, पेशवा कामयाब है, इमाम कामयाब है, तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसकी पैरवी करने वाले हैं, जो उसकी इताअत करने वाले हैं, जो उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी कामयाब हैं। अब तारीख़ आदम आलम में ये देखा जाए वो कौन सा रहनुमा है, वो कौन सा लीडर है, वो कौन सा पेशवा है, वो कौन सा रहबर है जो कामयाब है, जिसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया है। तारीख़ आदम आलम में सिर्फ एक रहनुमा ऐसा है, एक पेशवा ऐसा है, एक लीडर ऐसा है, एक रहनुमा ऐसा है कि जिसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया है। हाँ, वो 19वीं रमज़ान की सुबह थी, 47 हिजरी थी, मस्जिद कूफा थी और पहली रकत का वो दूसरा सजदा था कि जिसमें अपनी कामयाबी का ऐलान कायनात इंसानियत का एक रहबर कर रहा है और करके बता रहा है कि देखो, जब हम कामयाब जा रहे हैं तो हमारे मानने वालों को कोई कभी नाकाम न कहना। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
جو علی اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، جس علی کے فضائل بے شمار ہیں، اس علی کے مصائب کی بھی انتہا نہیں، اس علی کے مصائب کی بھی انتہا نہیں ہے۔ ہاں، کیسی کیسی مصیبتیں ہیں مولا کائنات کی نگاہوں کے سامنے، کیسی کیسی مصیبتیں ہیں۔ مولا کائنات ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ تصور کریں علی کس مظلوم ذات کا نام ہے۔ مولا کی شجاعت، مولا کی عبادت، مولا کی خطابت، مولا کے سارے فضائل اپنی جگہ پر، مگر صبر مولا کائنات اپنے مقام پر ہے۔ ہاں، معمولی صابر کا نام علی نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، مولا گزر رہے ہیں، چند افراد بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مولا رک گئے، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا علی، آج ہم لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی بھی شوہر کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ کہا اچھا تو تم لوگ کیا جواب دے رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے یا علی، سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے کسی بھی شوہر کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے، کہ جس دن وہ اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا سکے، وہ اس کے لیے مصیبت کا دن ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جس دن لباس نہ دے سکے، وہ اس کے لیے مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ مگر مولا کائنات نے سب کی باتوں کو سن کے کہا دیکھو، سب سے بڑی مصیبت کا وقت کسی بھی شوہر کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے اور مرد اتنا مجبور ہو کہ وہ کچھ نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، مولا کائنات نے یہ جواب دے کر کے اپنی مصیبت کی طرف اور اپنی مظلومیت کی طرف اشارہ کیا کہ علی کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا، تازیانے اٹھائے گئے، جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پر گرایا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ معمولی مصیبت کا وقت ہوتا نہیں ہے، معمولی مصیبت کا وقت نہیں ہوتا ہے کہ جب کسی زوجہ کے اوپر، کسی کی اہلیہ کے اوپر کوئی مصیبت کا وقت آئے اور زوجہ اس کی اور شوہر اس کی مدد نہ کر سکے۔ ہاں، ایک شوہر ایک زوجہ میں کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو گیا، زوجہ کچھ کہتی ہے، شوہر کچھ کہتا ہے، زوجہ فوراً جواب دے دیتی ہے، شوہر اپنی زوجہ کی جواب کو برداشت نہ کر سکا اور ایک مرتبہ اس نے اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھا دیا، اس نے تماچا مار دیا اپنی زوجہ کو۔ 2-3 دن گزر گئے، جب تیسرے دن اسے احساس ہوا شوہر کو کہ میں نے غلط کیا ہے، اپنی زوجہ پر مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ایک مرتبہ زوجہ کے قریب آیا اور آن کر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، تم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ زوجہ نے کچھ اور نہ کہا کہ جب ہماری باتیں آپ کو برداشت نہ ہوں اور آپ کو ہاتھ اٹھانا ہی ہو تو اتنا خیال کر لیا کریے کہ ہمارے بچوں کے سامنے کبھی ہمارے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے سامنے اگر ماں پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بھی مظلومیت ہے شہزادی کائنات کی کہ امام حسن و حسین کے سامنے شہزادی کائنات پر ظالم نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہاں عزیزو، آج وہ علی جس کے لیے پیغمبر نے کامیابی کا اعلان کیا تھا، اس کی شب شہادت ہے، اس کی شب شہادت ہے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں اپنے زمانے کے امام سے کہ مولا ہمیں معاف کریے گا، ہمیں حالات نے مجبور کر دیا ہے کہ جیسی عزا، جیسا غم، جیسا ماتم، جیسا پرسا، جیسی مجلس ہمیں آپ کی جد کی کرنی چاہیے تھی، ہم کر نہ سکے، یہ حالات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ مولا اگر زندگی رہی تو سال آئندہ ہم یقیناً اپنی استطاعت، اپنی طاقت اور اپنی
اپنی قوت کے لحاظ سے آپ کے جد کی فرش عزا پھر بچھائیں گے۔ مولا آج ہم سوگواروں کا پرسہ قبول کیجئے، آپ کے جد کی شب شہادت ہے۔ ہاں صرف مولا کو نہیں بلکہ آئیے مظلوم کربلا کو بھی پرسہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ مولا حسین کی یتیمی کی شب ہے۔ آئیے مولا حسن کو پرسہ دیا جائے، اس لیے کہ مولا حسن کی یتیمی کی شب ہے۔ آئیے ثانی زہرا جناب زینب کو پرسہ دیا جائے، اس لیے کہ ثانی زہرا کی یتیمی کی شب ہے۔ آئیے ام کلثوم کو پرسہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ ام کلثوم کی یتیمی کی شب ہے۔ اے شہزادیوں، اے بیویوں، آپ کے بابا کی شب شہادت ہے، آپ کی یتیمی کی شب ہے، مگر مجھے ایک جملہ آپ دونوں شہزادیوں سے کہنا ہے۔ اے ثانی زہرا جناب زینب، اے جناب ام کلثوم، آپ کا بابا شہید ہوا، آپ یتیم ہوئی، مگر آپ کی یتیمی کے بعد آپ کو کسی نے تماچے نہ مارے، مگر اے بی بی آئیے یتیمہ کربلا کے میدان میں ایسی ہے کہ جس کے بابا کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ وصیت کی شب ہے، شب شہادت مولا کائنات ہے، بس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کر دیا۔ مولا کائنات وصیت کر رہے ہیں، امام حسن کو بلا کر کے ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ ہاں اب بظاہر لوگوں نے یہ سمجھا کہ وصیت تمام ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی، جو میسج مولا کو دینا تھا وہ دے چکے، مگر نہیں، ابھی لمحے نہیں گزرے تھے، ایک مرتبہ ام البنین اپنے وارث کے سامنے آئی، دست ادب چھوڑے، اے میرے وارث، اگر میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو عباس کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے سب کے لیے، آپ نے سب کو تو حسن کے حوالے کر دیا، مگر عباس کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ کہ ام البنین عباس کو بلاؤ۔ عباس بلائے گئے، حسین قریب آئے، ایک مرتبہ عباس کے ہاتھوں کو حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ عجب نہیں، زبان بے زبانی سے مولا نے اشارہ کیا، اے عباس، جب تک تمہارے یہ ہاتھ سلامت رہیں گے تم اپنے بھائی کی حفاظت کرو گے۔ ہاں عزیزو، 47 ہجری تھی، 21ویں رمضان کی شب تھی کہ جب ان ہاتھوں کو مولا نے عباس کے ہاتھوں کو حسین کے ہاتھ میں دیا تھا، مگر ایک منزل اور تاریخ میں آئی، ایک منظر تاریخ میں اور نظر آیا، یہی ہاتھ تھا اور دوبارہ حسین کے ہاتھوں میں نظر آیا، مگر یہ کون سا موقع تھا؟ یہ وہ موقع تھا جب میدان کربلا تھا، فرات کا کنارہ تھا۔ ہاں 47 ہجری میں جب یہ ہاتھ علی نے حسین کے حوالے کیا تھا تو یہ ہاتھ سلامت تھے، مگر آج 10 محرم سن 61 ہجری کو جب فرات کے کنارے سے حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا تو عباس کے بازو قطع ہو چکے تھے۔ عجب نہیں مولا حسین نے نجف کا رخ کیا ہو، اے بابا، ارے جن ہاتھوں کو آپ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا تھا وہی ہاتھ آج پھر ہمارے ہاتھوں میں ہے، مگر بابا کل عباس سلامت تھے، آج عباس شہید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا قل من ای منقلب